اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، میں سید حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہوں اس پہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں نے لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا ایماندار تاریخ داں اور جانبدار منصف، یعنی آنیسٹ ہسٹورین اینڈ پارشل جج۔ اب یہ کس بارے میں لکھا تھا، کیوں لکھا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایسا شروع کیا تھا میں نے۔ یہ مضمون یہ تھا کچھ ایسے اسکالر گزرے ہیں، یعنی اسلامی اسکالر یا موجود ہیں جو تاریخی حقائق تو ایمانداری سے بتاتے ہیں، تاریخی حقائق تو ایمانداری سے بتاتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے، تو بڑے سے بڑے مجرم کو شخصیت پرستی کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود اس شخص کے تقدس میں فرق نہیں آتا۔ یہ ایسا تاثر دیتے بھئی فلانا صاحب نے یہ تو کرے، یہ بڑا جرم کرے، مگر وہ تو اتنے بڑے تھے، ان کے اوپر لان تان اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ جو کیے لیکن وہ تاریخ میں موجود ہے، ان کا ظلم موجود، وہ سنا دیتے، سب کرتے، مگر ان کو کسی نہ کسی وجہ سے بری کرتے۔ یہ بتانا چاہتا صرف ایک وجہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے رتبہ صحابیت۔ وہ کیا کرتے ہیں، ظلم کرے، وہ ظلم تو کرے ہوں گے مگر وہ تو صحابی تھے۔ ہاں، حالانکہ قرآن میں صحابیت کا کہیں بھی بلند درجہ نہیں بتایا گیا۔ اب جو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ہے کہ صحابی ایسے رہتے ہیں، ویسے صحابی کا ذریعہ نہیں ہے، معیت کا ذکر، جو رسول کی معیت رکھتے ہیں۔ معیت جو ہے تو صرف زمانے کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ ہزاروں سال بعد بھی رہتی ہے، کیونکہ وہ روحانی لگاؤ رہتا ہے، اور صحابیت ایک طبعی رہتا، فزیکل لگاؤ رہتا۔ تو صحابی کی کہیں بھی قرآن میں نہیں کہ صحابی ہے تو ایسا رہے گا، صحابی رہتا۔ ہاں، محمد کے ساتھی، اردو میں کیا کیا ہے، صحابی کو بھی وہی لفظ ترجمہ کرے ساتھی، اور معیت کو بھی ساتھی کرے۔ حالانکہ معیت کو فزیکل اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو روحانی اسپریچولی اٹیچمنٹ رہا تو آدمی کئی 100 برس بعد بھی جو ہے تو معیت رکھتا ہے۔ اب یہ میں اس کو آپ کو فرق بتانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آیت کا استعمال کرتے ہیں، سورہ فتح کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے، محمد اللہ کے رسول، یہ ہے محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اس کے بعد کیا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، معہ، ہاں صحابی نہیں لکھا ہوا ہے، ہاں ان کے ساتھ ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ یعنی آپ حضور کی معیت رکھنے والوں کے بارے میں جو آج بھی ہو سکتے ہیں، ہاں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو کہ انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گھدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ اس آیت کا غلط استعمال صحابیت کے لیے استعمال،
यहाँ माहियत है, मैं पहले भी कई जगह बताया हूँ कि माहियत अलग है, सहाबियत है। सहाबियत का क्या जिक्र है वो भी हम बताते हैं। सहाबियत और माहियत में बड़ा फ़र्क है। सहाबियत मोहताज है सोहबत, माहियत मोहताज है फिक्री इत्तेहाद। माहियत वाला सहाबी भी हो सकता है, मगर हर सहाबी ज़रूरी नहीं कि फिक्री तौर से मुत्तहिद हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद खाने के साथियों को सहाबी की हैसियत से मुखातिब किया गया है। आप ये देखेंगे, या साहिबी, ऐ जिंदान के साथियों, यहाँ भी क्या हुआ, उर्दू में इसको भी साथी भाई या साहिबी है। तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। ये सूरह यूसुफ की 39 नंबर की यानी 12वां सूरा है, 30 नंबर की आयत है। यहाँ सहाबी काफिरों को भी कहा गया, हाँ कैद भी है। तो इन दोनों मकामात का मुताला करें तो सहाबियत और माहियत का फ़र्क महसूस होगा। सूरह यूसुफ में इन लोगों को सहाबी कहा गया जो मुसलमान भी नहीं थे। वैसे उर्दू में दोनों का तर्जुमा साथी के तौर पर किया गया। यहाँ ये कन्फ्यूजन जो पैदा किया जाता है, इस आयत का सूरह फतह की जो आयत मैंने सुना है पूरा ऊपर का तर्जुमा, वो सहाबियत पे लगाते हैं। हालांकि सहाबियत माइयत है, उसमें सहाबियत नहीं। एक सहाबी में माइयत हो सकती है, मगर हर सहाबी जो तो माइयत रखने से ज़रूरी नहीं। सहाबी काफिर भी होता है तो उसको भी कहा गया। कहाँ? सूरह यूसुफ में। अब जनाब मौलवी साहब का जिक्र करते हैं। अब ये हो गया आपको कि किस वजह से मुजरिमों को दलील देके, सहाबी की दलील देके उनके जुर्म को हल्का कर देना, उनके जो तो बरी कर देना, ये जो किया जाता है, वो एक बेहतरीन स्कॉलर बने हुए मौलवी साहब ने एक ऐसे स्कॉलर जो तो क्या किया और उसके बाद ऐसे जज उन्होंने क्या किया, ये दोनों भी बता देता हूँ मैं। इन दोनों, अब यहाँ पर अब जनाब मौलवी साहब का जिक्र करते हैं जिन्होंने तारीख के साथ तो इंसाफ किया। तारीख में जो हुआ था वो तो बताया, लेकिन जो नतीजा निकला इसमें इनके मसले की ज़हनियत हावी रही, जिसमें सहाबियत को एक बड़ा मुक़द्दस माप का दर्जा दिया गया है। मैं जैसा बोला ना कि उन्होंने माविया के जराइम का भी जिक्र किया है और हज़रत उस्मान की फाज भक्तियों का भी। इसके बावजूद दोनों हजरात का तक़द्दुस भी बरकरार रखा, जो इनकी मसलकी मजबूरी दिखाई देती है। मरवान को अपने सेक्रेटरी की मामूरियत के बारे में हजरत फरमाते हैं, यानी हजरत उस्मान ने ये मरवान को जो तो अपना सेक्रेटरी बनाया, उसके बारे में आप फरमाते हैं। उनका इन्वर्टेड का मतलब सुनिए आप। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की पॉलिसी का ये पहलू बिलाशुबा गलत था। कौन बोल रहे हैं? मौलवी साहब बोल रहे हैं, हज़रत उस्मान के बारे में बोल रहे हैं। और गलत काम पे बहरहाल गलत काम बहरहाल गलत है, खा वो किसी ने किया, ये भी बता दिया ना कि किसी ने। इसको खामखा सुखन साजियों से, देखिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, सुखन साजियों से, इसको खामखा सुखन साजियों से साबित करने की कोशिश करना ना अक़ल व इंसाफ का तक़ाज़ा है, ना दीन का ये मुतालबा है। ये बिल्कुल जो है तो मौलवी साहब ने जनाब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान की इस गलती के बारे में क्लियर कट बता रहे हैं कि इनको सुखद साजियों से आप इनको बचा नहीं सकते। और ना दीन का ये मुताला कि किसी सहाबी की गलती को गलती न माना जाए। खिलाफत व मुल्कियत के सफ़ा नंबर 96 में ये जो कुछ मैंने पढ़ा है आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इस किताब इसी किताब में हज़रत उस्मान की ज़ौजा हज़रत मोहतरमा नाइला का मरवान के बारे में ये कौल नकल किया है। बीबी जो थी नाइला जो थी हज़रत उस्मान की ज़ौजा थी, उन्होंने क्या कहा मरवान के बारे में सुनिए। अभी इन्वर्टेड कागज़ में ये उनकी नाइला का कौल सुनिए। अगर आप मरवान के कहने पर चलेंगे तो ये आपको कत्ल करवा के छोड़ेगा। यानी हज़रत उस्मान के ये आप बता रही हैं कि अगर आप मरवान के कहने पर चलेंगे, मरवान जो आपका दामाद भी था, सेक्रेटरी भी था, हाँ, उन्हें इतने इख्तियार ले लिया था कि उनकी खुद
بیوی زوجہ کریں گے آپ اس کے اگر اس مروان کے بارے میں یہ قول آپ کا ہے کہ اس کے اشاروں پہ اس کے کہنے پر چلیں گے تو یہ آپ کو جو ہے تو قتل کروا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ حیبت، نہ اللہ کی قدر ہے اس کے پاس، نہ اللہ کی حیبت، نہ محبت اللہ کی، یہ سب چیزیں اس میں ہیں ہی نہیں۔ یہ کون بتائیں؟ یہ خلافت و ملکیت کی صفحہ 96 پر ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا نے حضرت عثمان کی ان کی زبان میں غلطیاں شمار کی۔ اب یہ سب غلطیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلطیاں نہیں تھیں، بلکہ خود مولانا کسی اور کا معاملہ ہوتا تو ان کو جرائم میں شمار کرتے، لیکن مولانا ان کی تعریف ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بتا دیا نا، حضرت عثمان نے یہ کرے غلطی کرے۔ اب دیکھیے ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ ان کا کردار، یعنی حضرت عثمان کا کردار، ان کا کردار بحیثیت خلیفہ مثالی کردار تھا۔ یہ سب کچھ ہوگا، یہ سارا ہوگا، مگر اب اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ان کا کردار بحیثیت خلیفہ مثالی کردار تھا۔ یہ کر کے انہوں نے کیا کرے، ان کو کلین چٹ جسے بولتے ہیں، سب برائی تو کی، اس کا ایک کلین چٹ دے دی، ان کا ججمنٹ ہوگا کیا کہ ان کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا۔ اب آئیے معاویہ کے بارے میں انہوں نے کیا بولا۔ اب معاویہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھیے۔ جب مودودی صاحب کے لفظ میں، جب عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے ملنے حضرت معاویہ آئے، ملے ان سے، حضرت معاویہ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ اول کے فرد، حضرت معاویہ نے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اسی وقت تکلیف دے ان کے ساتھ یہ ہو رہا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے۔ معاویہ اپنی یزید کی جانشین منوانا چاہتا تھا۔ اب معاویہ کیا، ان کی زبان میں۔ اس کے بعد معاویہ نے باقی افراد سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو تو نکال دیا، اب ان کے بعد کیا ہوا، اپنے باقی افراد، معاویہ نے اپنے یزید کی جانشینی منوانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد معاویہ نے باقی افراد سے مخاطب ہو کر، جو بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا کہا، اب جو تھے معاویہ کے الفاظ جو ان کے لوگوں سے کیا اس نے، اب تک میں تم لوگوں سے گزر کرتا رہا، یعنی میں اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ معاویہ کے الفاظ ہیں، کہ اگر کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ یہ معاویہ صاحب ہے، یزید کی جانشینی منوانے کے لیے یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ یہ مودودی صاحب نے لکھے ہیں، تاریخ کے بہت ہی ایکسپرٹ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیے، پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک آدمی مقرر کر دو، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے 50-100 جو بھی معززین تھے ان کے اوپر ایک آدمی مقرر کر دو، اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ یہ دیکھیے، یہ سب کوئی دوسرا نہیں لکھ رہا ہے، مودودی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے۔ اب معاویہ صاحب نے ان سب کو لے کے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار، جس کو انہوں نے دوسوں سے سب کچھ کر لیا تھا، مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، ان کی تعریف کر رہے جن کو انہوں نے تلوار کے زور پہ جھکایا تھا۔ یزید کی ولی عہدی پر راضی، یہ سب یزید کی ولی عہدی پر راضی ہے، انہوں نے بیعت کر لی ہے، لیا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ ابھی عوام کو بول رہا ہوں۔ اب کیا ہے، سوال ہی باقی نہ تھا۔ اب سب جو معاویہ کے کئی جرائم لکھنے کے بعد بھی مولانا کا یہ فرمان کا ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ یہ سب لکھے انہوں نے، قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس کے بعد ایک لفظ جو ہے تو ان کو بری کرنے کے لیے انہوں کیا بنائے، انہوں جو ہے
اس کے باوجود بھی اتنا کرنے کے بعد ان کا صرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 127 اور 128 پہ کا میں نے پڑھ کے سنایا۔ اس طرح صحابیت کے نام پر انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا تھا اور جا رہا ہے۔ ہاں آئیے ہم پیران پیر، اب دوسری بات یہ ہے پیران پیر جو حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، انہوں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گریے کے بارے میں، اس کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھے اور کیا بعد میں انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے۔ یہ ہم پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی صاحب اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں واقع کربلا اور شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، دیکھیے۔ پہلی بات، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ عشرہ قرار دیا گیا، یعنی شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی تحریر اس طرح ہے، انہوں نے کیا بولے کہ بھئی یہ جو ہے 10 عشرہ کا دن وہ ہے جو کہ حضرت اسماعیل کی بجائے جو فدیہ کے طور سے امام صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، جو دوسرے سنی حضرات بولتے کہ جنت کا دنبا آیا تھا، اور اس کی تردید انہوں نے کیے اور انہوں نے کہا کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ یہ ان کی غنیمت طالبین کی صفحہ نمبر 532 پہ ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں، ان کے لخت جگر حضرت ابراہیم کے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ذبح کا بدلہ عاشور کے دن دیا، یہ غنیمت طالبین، یہ ماننا پڑے گا۔ اہل سنت جو ہے تو اس کو بولتے کہ وہ تفسیر میں لکھتے کہ فدیٰ بذبح عظیم، تو جنت کا دنبا تمر۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر ہے۔ اب آئیے اور آگے صفحے 537 پر یہ تحریر کرتے ہیں۔ اب انہوں کیا لکھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے حجرے میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے۔ میں نے دروازے سے دیکھا تو آپ کے سینے اقدس پر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ اب کیا مانیں گے، سینے پر دیکھا کہ آپ سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور آپ کے آنسو جاری تھے۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں اندر آئی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب میرے سینے پر امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے اور میں خوش تھا کہ اتنے میں جبرائیل نے آ کر مجھے اس جگہ کی مٹی دی، وہ مٹی دی جہاں یہ حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اب دیکھیے رونے کو بدعت کرنے والوں کے بارے میں اب یہاں خود عبد القادر جیلانی واقع کربلا ہونے سے پہلے امام حضور کے گریہ کا ذکر کریں۔ حمزہ بن زیاد کا بیان ہے، فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی کون لکھ رہے ہیں، ہمارے عبد القادر جیلانی صاحب۔ اب اس کا ابو نصر نے، یہ ایک ہی صحابی کا ذکر ہے، ابو نصر نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابو اسامہ سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی کہ وہ فرماتے کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ کی قبر پر 70,000 فرشتے اترے جو قیامت تک آپ کے لیے روتے رہے۔ سنت ہو گئی رونا قیامت تک کے رونے کے لیے، 3 دن کے بعد مت رو، اور یہاں تو انہوں خود بتا رہے 70,000 فرشتے روز 24 گھنٹے گریہ کر رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ یہ ان کی جو ہے اس میں اب یہ آپ نے پورا ان کا سن لیا کہ انہوں کیا۔ اب یہاں سے جو عبد القادر جیلانی صاحب کی خلاف ورزی ہے، اب انہوں گریہ کے بھی خلاف ہیں، انہوں رونے کے۔ اب یہاں پر دیکھیے عبد القادر صاحب جیلانی کی خلا بازی ملاحظہ کیجیے۔ اگر آپ کو یوم شہادت کو ماتم و مصیبت کا دن بتانا جائز ہوتا تو سوموار کا دن
اس بات کا زیادہ مستحق تھا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روح مبارک قبض فرمائی، اور اس طرح اس دن حضرت ابوبکر کا وصال ہوا۔ غنیمت الطالبین پاس ایک طرح 70,000 ملائکہ کے اور فرشتوں کے رونے کا ذکر ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھئی حضور پہ رونا چاہیے تھا، ان پہ رونا چاہیے تھا، حضرت ابوبکر پہ، کیونکہ وہ سوموار کے دن ان کا انتقال ہوا۔ یہ یہاں خلا بازی، حقیقت الگ، یہ خلا بازی۔ اگر کسی اور کتاب کا حوالہ ہوتا تو جھٹلا دیتے۔ محترم اپنی اسی کتاب میں انہی صفحات میں فرشتوں کی گریا کا ذکر کرتے ہیں اور سرکاری دو عالم کی گریا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی واقعے کے ظہور پذیر ہونے سے قبل۔ اس کو بغض اہل بیت اور دشمنی امام حسین علیہ السلام کہیے کہ جس کی وجہ سے سنت رسول بھی پسند نہیں آ رہی ہے اور نہ ملائکہ کی گریا کا اتباع۔ شہادت امام حسین علیہ السلام سے تو شیطان خوش ہوا تھا، اور اس کے چیلے یزید اور اس کے ہمناؤں کے لیے مبارک دن تھا، جیسا کہ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں۔ خدایا یہ وہ دن ہے جس کو بنی امیہ اور جگر خارہ کی اولاد نے باعث برکت بنا لیتا ہے۔ اس طرح ہم غور کریں تو یہ لوگ سنت محمدی پر نہیں بلکہ سنت اموی پر چل رہے ہیں۔ یہ میں مختصر سا جو آپ کو بتایا ہوں، اس میں زیادہ وقت چلا گیا، اور یہ جو کتابوں کا حوالے سے بتایا ہوں کہ آنیسٹ سے آنیسٹ بننے والا ہسٹورین جب اپنے مسئلہ کی غلاف میں آ جاتا ہے، مسئلہ کی جو تو کور میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنی بات کو بھی، کیونکہ اس کے مسلک میں نہیں ہے گریا، اس کے مسلک میں نہیں ہے تبرہ، اس کے مسلک میں جو ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انہیں ظالم کی بھی تعریف کرنا میں کسی قسم کی جھجک نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس کے پاس وہ لوگ مقدس ماپ بن گئے جو ظلم کرے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں ایک قسم کی نفرت ان سے ہو جاتی ہے جو ظلم سے نفرت کرتے ہیں، ان سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ مظلوم کا ساتھ دینا ایک فطری بات ہے، مظلوم کا ساتھ دینا انسانیت کی بات ہے، مظلوم کا ساتھ دینا اور اسلام کی مین اصولوں میں سے ہے، مگر اسی کو قاتلانہ مجرمانہ انسانوں کا ساتھ دینے والا مذہب بنا ہے۔ اس لیے جو تو کچھ لوگ جو ہے تو ناصبی لوگ جو ہے اہل بیت کی چاہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بری باتیں کرتے ہیں، اور اس سے دوسرے غیر اسلامی لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا انسانیت کی بنیاد پر تاریخ کا مطالعہ کریں مسلمان اور فیصلے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد